لا تعداد درود و سلام کے بعد سامعین مکرم، عشرہ ذی الحجہ کے یعنی ذی الحجہ کے آخری عشرہ کے آخری دنوں میں یا پھر بعض روایات کے مطابق محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم، مراد رسول، حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی اعتبار سے آج جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے چند ایک پہلو اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک ارشادات آپ کے گوش گزار ہوں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مقبولیت میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور واقعی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت اسلام کو بہت سی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق کو مراد رسول کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جنہیں رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کر لیا ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو یہ مقام ہے سیدنا عمر فاروق کا کہ جو کہتے ہیں حق پر مبنی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان تک بھی ڈرا کرتا تھا۔ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، اگر شیطان بھی اسی راستے سے گزر رہا ہو تو عمر کو دیکھ کر شیطان اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ تو جس شخصیت سے اتنا شیطان ڈرتا ہو اور جس کی زبان پر حق جاری رہتا ہے، یہ حضور نے گواہی دی ہو، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے جو آپ کی فضیلت کو واضح کرتی ہے۔ سیدنا عمر کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا کہ ایک دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے اس دودھ کو نوش کیا، پیا، اتنا پیا کہ دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں میں نظر آنے لگی، یعنی میرے جسم کا گوشہ گوشہ اس دودھ سے سیراب ہو گیا۔ پھر بقیہ دودھ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، خواب تو آپ نے بتا دی ہے، دیکھی بھی آپ نے ہے، اس خواب کے سچ ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، تو پھر یہ بتا دیں کہ جو آپ نے پیالہ دودھ کا خود پی کر بقیہ عمر کو دیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر ہے علم، کہ عمر بن خطاب علم میں بڑا مقام و مرتبہ رکھیں گے۔
اور بے شمار علوم اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث نمائندگی کرتی ہے اس واقعہ کی کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ساریہ کو بہت دور نہامد کے علاقے میں کافروں سے لڑنے کے لیے بھیجا، مدینے سے کئی سو میل دور، اور سیدنا عمر فاروق منبر پر تشریف فرما تھے۔ جمعہ کا دن، جمعہ کا وقت ہے، اذان جمعہ ہو چکی ہے، عمر بن خطاب عربی خطبہ پڑھ رہے ہیں، اسی دوران زبان پر جاری ہوتا ہے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو مد نظر رکھو، اے ساریہ پہاڑ کو مد نظر رکھو۔ صاحب سارے پریشان ہو جاتے ہیں، ساریہ نہامد میں ہے، عمر مدینے میں ہے، جمعہ کا وقت ہے، ساریہ سامنے بھی نہیں ہے، یہ کیسے پکار رہے ہیں؟ جب کئی دنوں کے بعد جناب ساریہ کا ایک قاصد آیا اور اس سے لوگوں نے حالات جنگ پوچھے تو کہا عین جمعے کا وقت تھا، کافر ہمارے سامنے تھے، ہم ان سے لڑ رہے تھے، ان کا ایک دستہ پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہم پہ حملہ آور ہونے والا تھا، اگر وہ حملہ آور ہو جاتا تو ہم نیست و نابود ہو جاتے۔ اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ایک پکارنے والا چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ چیخ پکار تو نظر آتی تھی، اعلان تو سنائی دیتا تھا، لیکن اعلان کرنے والا منادی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور ہمیں لگتا ہے وہ عمر بن خطاب کی آواز تھی۔ جب یہ واقعہ صحابہ نے سنا تو انہوں نے تانا بانا ملا لیا کہ واقعی فلاں دن عمر نے ساریہ کو پکارا تھا۔ تو عمر بن خطاب کو یہ علم اللہ نے عطا فرمایا کہ ہزاروں میل دور ساریہ کے حالات زندگی سے بھی واقف ہو گئے اور دشمن کی چال بازی کو بھی ملاحظہ کر لیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ یہی فراست مومن حضرت عمر کو میسر تھی، جنہوں نے اپنی جسمانی آنکھوں سے اتنے دور ساریہ کو دیکھ لیا، حالات ملاحظہ کر لیے، کفار کی چالوں کو ملاحظہ کر لیا، پھر آواز وہاں تک پہنچا دی، پیغام بھی وہاں تک پہنچا دیا، سننے والوں نے پیغام بھی سن لیا، پیغام سن کے ان کو فائدہ بھی ہو گیا۔ یہ ہے فراست مومن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں حضور کے دو اور خواب بھی ہیں۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا حضور نے، آپ خود فرماتے ہیں میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، کچھ لوگوں کی قمیضیں ان کے سینوں تک تھیں، یعنی باقی سارے برانا صرف یہاں تک قمیضیں تھیں، کچھ لوگوں کی اس سے تھوڑی زیادہ تھی، کچھ ان سے زیادہ تھی، کچھ کی ان سے زیادہ تھی، اور فرمایا اسی دوران عمر بن خطاب لائے گئے اور ان کی قمیض زمین کو چھو رہی تھی، گس رہی تھی زمین کے ساتھ۔ حضور نے یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا، دیکھنے والے بھی اب اللہ کے نبی ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر دین ہے کہ بعض لوگوں کا دین یہاں تک ہے، بعض کا یہاں تک ہے، بعض گھٹنوں تک دین میں غرق ہیں، بعض نے پورا جسم دین کو دے دیا ہے۔ اور عمر بن خطاب کا حال یہ ہے کہ عمر بن خطاب کے سر کا بال اور سر کے بال سے لے کے پاؤں تک کا ناخن جو ہے وہ بھی دین کے اندر غرق ہو چکا ہے۔ عمر بن خطاب کا ایک ایک جسم کا گوشہ دین کا متحد ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب کی دینداری کی گواہی، جن کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے وہ خلیفہ ثانی اور سسر رسول ہیں اور گواہی دینے والے اللہ کے نبی ہیں، اور حضور نے خواب کے اندر یہ ساری کیفیات ملاحظہ فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں تھا، یہ بھی خواب کا واقعہ ہے، احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک بڑا بے خوبصورت محل دیکھا جو سونے چاندی اور زمرد سے تیار ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا گیا کہ یہ ایک مومن کا محل ہے۔ فرمایا میں بھی مومن ہوں، اللہ پہ یقین رکھتا ہوں،
اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، تو یہ کس کا محل ہے؟ عرض کیا گیا یہ ایک عربی کا محل ہے۔ فرمایا میں بھی اہل عرب میں سے ہوں۔ فرشتے سے پھر پوچھا یہ محل کس کا ہے، مزید وضاحت کرو۔ اس نے کہا کہ یہ ایک قریشی کا محل ہے۔ فرمایا میں بھی قریش سے ہوں، بتاؤ کس کا محل ہے؟ عرض کیا یہ امت محمد میں سے ہے، کسی کا محل ہے؟ فرمایا میں تو خود محمد رسول اللہ ہوں، مجھے بتاؤ محل کس کا ہے؟ عرض کیا گیا یا نبی اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ حضور فرماتے ہیں حالت یہ تھی محل کی کہ ایک خاتون محل کے اندر وضو کر رہی تھی، حور وضو کر رہی تھی، اور اس کے حسن کا عالم یہ تھا کہ اس کے جسم کی ہڈیوں کا گوتا جسم کے شیشے سے نمایاں ہو رہا تھا، دکھائی دے رہا تھا۔ اور عمر بن خطاب کے محل میں میں جانا چاہ رہا تھا، لیکن عمر کی غیرت حیا یاد آ گئی، جس کی وجہ سے میں نے عمر کے محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ جب حضور نے فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب پوچھا کرتے صحابہ سے، خود خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کیا کرتے تھے، اور خواب جو صحابہ نے دیکھا ہوتا اس کی تعبیر بیان کرتے، یا حضور نے خود دیکھا ہوتا خود ہی خواب بھی اور تعبیر بھی بیان کرتے۔ جب یہ خواب حضور نے بیان کیا اور حضرت عمر کی حیا اور غیرت کا ذکر کیا تو حضرت عمر رو پڑے، عرض کہ یا نبی اللہ عمر آپ سے کب غیرت کرے گا؟ عمر آپ سے غیرت نہیں کرتا، آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ عمر اور عمر کے خاندان اور مال و دولت سب کے وارث اور مالک ہیں، عمر آپ سے کسی قسم کی غیرت نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ چند ایک خواب ہے جو سیدنا عمر فاروق کے بارے میں دیکھے، پھر حضور نے سیدنا عمر اللہ سے مانگ کر لیے، عرض کیا اللہم اعز الاسلام برجلین، اے اللہ دو مردوں میں سے کسی ایک مرد کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما، ابی جہل او عمر بن خطاب، ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما یا عمر بن خطاب کے اسلام سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور سیدنا عمر فاروق کا دل ایسا پلٹتا ہے، قتل حضور کو کرنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن حضور کو دل دے کے مسلمان ہو کے اطاعت قبول کر کے گھر واپس پلٹتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے نکلے اور نعیم نامی صحابی راستے میں مل گئے، کہا عمر تیور بدلے ہوئے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ کہا آج تمہارے نبی کا فتنے کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، آج تمہارے نبی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا میرے نبی کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کے حالات کو ملاحظہ کر، تمہارا داماد مسلمان ہو چکا ہے، تمہارے گھر کا داماد مسلمان ہو چکا ہے، یعنی تمہارا بہنوئی، اور تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، بہنوئی بھی قرآن کی تلاوت سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، کان لگا کے چند ایک آیات سنی، پھر دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن نے پوچھا کون؟ عمر نے کہا عمر ہے، فوراً صحیفے کو لپیٹا اور بہن بڑی پریشان، بہنوئی کو چھپا دیا، صہیب سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے قرآن کریم، ان کو بھی گھر میں چھپا دیا۔ بہن نے دروازہ کھولا، کہا آج مجھے لگتا ہے کہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے، مجھے کہیں سے خبر ملی ہے۔ بہن خاموش رہی حتیٰ کہ بہنوئی کو پکڑا، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، جناب صہیب کو مارا۔ بہنوئی کو بچاتے بچاتے بہن کو ایسی چوٹ لگی کہ سر زخمی ہو گیا اور گھر سارے کا سارا خون و خون ہو گیا۔ جب تھوڑا ہوش آئی اور جوش ختم ہوا تو کہا اچھا لاؤ وہ صحیفہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ۔ تو حضرت سعد جو ان کے داماد تھے، انہوں نے یعنی بہنوئی تھے، انہوں نے وہ صحیفہ پڑھنا شروع کیا، سعید ان کا نام تھا۔ جب صحیفہ پڑھا، سورہ طٰہٰ پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ جب آیات پڑھی عمر فاروق کے دل پر یہ آیات اثر کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحیفہ تم نے لیا کس سے ہے اور یہ آیات کہاں سے آئی ہیں؟ کہا یہ من جانب اللہ ہے، یہ کسی شاعر اور کسی عالم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جو کلام سنا دل پہ رقت طاری ہوئی اور زنگ جو کفر اور جہالت کا تھا وہ سارا اتر گیا۔ کہا مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو، حضور کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ نبی علیہ السلام اس وقت دار ارکم میں تھے، یعنی خانہ کعبہ کے قریب ہی حضرت ارکم نامی صحابی کے گھر میں تھے۔ حضرت
امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ صحابہ نے دور سے عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آج عمر آ رہا ہے اور اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ پہلے بھی یہ ہمارے اور ہمارے نبی کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر آئے گا تو اسے کچھ نہ کہنا، میرے پاس لے کر آنا۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے عمر اچھے ارادے سے آئے گا تلوار سے بچ جائے گا، اگر اچھے ارادے سے نہیں آئے گا تو تلوار سے 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ جناب امیر حمزہ بھی بڑے دلیر شخص تھے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور عمر بن خطاب کے بارے میں فرمایا کہ عمر بن خطاب جو ہے اس سے شیطان راستے میں اگر ملتا ہے تو راستہ بدل جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا اچھی نیت سے آیا ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ جب اسلام قبول کیا تو صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مکے کے اندر اس نعرے کو سنا گیا، ہلچل مچ گئی مکے کے اندر۔ صحابہ جب حاضر خدمت حضور کی بارگاہ میں تھے، فرشتے بھی حاضر ہوئے، عرض کیا اتنی خوشی اہل زمین کو عمر کے اسلام کی نہیں ہوئی جتنی خوشی اہل سما کو عمر کے اسلام کی ہوئی ہے۔ آسمان والے بھی عمر کے اسلام سے بڑے خوش ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق وہیں پر موجود تھے، نماز ظہر کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام نماز ادا کرنے لگے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ عرض کیا یا نبی اللہ ایسے نہیں ہوگا، عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو کیا فائدہ اگر آپ نے پھر دار ارقم میں نماز پڑھنی ہے۔ حضرت علی حضور کے پیچھے، حضرت حمزہ حضور کے دائیں، حضرت عمر حضور کے بائیں اور آگے، اور صحابہ کا قافلہ لے کے مکے کے اندر پہنچے، خانہ کعبہ کے اندر۔ عرض کیا یا نبی اللہ نماز یہاں پڑھے، جو آپ کی طرف نگاہ اٹھائے گا، ہتھیار اٹھائے گا، عمر سے ہو کے آپ کی جانب آئے گا۔ حضرت عمر کا اتنی دہشت تھی، دبدبا اتنا تھا کہ مکے کے کسی کافر کا اتنا دل گردہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا اور حضور اور صحابہ کی مخالفت کرتا۔ پہلی مرتبہ اعلانیہ عبادت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید سے مسلمانوں نے کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کو فائدہ ہوا کہ خفیہ دعوت سے اعلانیہ دعوت، خفیہ عبادت سے اعلانیہ عبادت۔ اسلام پہلے پوشیدہ تھا، سیدنا عمر کے اسلام سے اور آپ کے قبول دین سے اسلام جو ہے وہ نمایاں ہوا۔ اسی لیے حضور نے عرض کیا تھا اللہم اعز الاسلام ابی عمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ وہ پہلی عزت ہے جو حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو ملی۔ اور سیدنا عمر فاروق نے جب خلافت سنبھالی اس وقت اسلام کو اس عروج تک پہنچا دیا، اس عظیم مقام تک پہنچا دیا کہ صحابہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم جب تک عمر ہے اسلام مضبوط ہے۔ اور جب سیدنا عمر کی شہادت ہوئی کہا کہ اسلام کا اب یہ حال ہو گیا ہے جس طرح کہ کوئی آدمی دور جا رہا ہو تو آہستہ آہستہ دوری بڑھتی جاتی ہے اور وہ آدمی نظروں سے غائب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی حالت اب اسلام کی ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدنا عمر نے عراق فتح کیا، ایران فتح کیا۔ ایران فتح کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص کو بھیجا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایرانیوں پہ حملہ آور ہوتے تو درمیان میں دریا تھا، کشتیوں کے اوپر جاتے تو وہ تیر مارتے، کشتیاں ڈبو دیتے، صحابہ کرام شہید ہو جاتے۔ اب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے صحابہ سے مشورہ کر کے پہلی مرتبہ گھوڑوں کو دریا کے اندر اتارا، اور دریا جب پار کرنے لگے گھوڑے، ایرانی فوجی بھاگ گئے کہ بھوت اور جن آ گئے، انہوں نے تو گھوڑے اپنے دریا میں ڈال لیے ہیں، ان کو تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ یہ معاملہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اپنے بڑے بڑے افیسرز کو ذرا سی معمولی غلطی اور بددیانتی کی وجہ سے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے ایک مرتبہ کہا میری رائے میں سب سے غریب آدمی کون ہے؟ تو ایک گورنر کا نام نکل آیا کہ وہ سب سے زیادہ غریب ہیں۔ 5000 دینار بھیجے۔ جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے 5 کے 5000 غربا میں تقسیم کر دیے۔ پھر 1000 بھیجے، کہا یہ اپنے لیے خاص کر لینا، لیکن انہوں نے وہ بھی تقسیم کر دیے۔ یہ سیدنا عمر فاروق کے گورنروں اور آپ کے حاکموں کا معاملہ تھا۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو استعمال فرماتے تھے، لیکن حدود و قیود کے اندر رہ کر انتہائی سادہ زندگی بسر کی۔ ایک مرتبہ بیت المال کے اونٹ
کہیں پر گم ہو گئے، حضرت عمر فاروق کندھے پر کپڑا رکھ کے سخت گرمی کے اندر اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا بیت المال کے اونٹ گم ہو گئے ہیں، انہیں لے جانے جا رہا ہوں۔ کہا اتنے غلام، اتنے سپاہی، ان کی ڈیوٹی لگائیں۔ اور جب سیدنا عمر فاروق چلے گئے، کہا کہ عمر کے بعد اتنی دیانتداری اور اتنی امانتداری کون دکھائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جب ایران فتح ہوا، کسرا ایران کا کروڑوں روپے مالیت کا بہترین تاج جو کئی نسلیں کھا سکتی تھی کسی بھی آدمی کی، وہ جب ایک صحابی کو ملا تو اس نے رات کے اندھیرے میں بیت المال میں اسے ڈال دیا تاکہ اس کی عزت اور عظمت اور امانت داری کی شہرت نہ ہو۔ جب یہ سامان سیدنا عمر بن خطاب کے پاس پہنچا تو اب بڑے حیران ہوئے کہ اتنے امانت دار میری رایا ہے اور عوام اتنی امانت دار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا عمر تعجب نہ کریں، قسم بخدا آپ کیونکہ خود امانت دار ہیں اس لیے آپ کی رایا بھی امانت دار ہے۔ تو حاکم کا رایا پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ حاکم اگر امین ہو تو رایا بھی امین ہوا کرتی ہے، اور حاکم اگر خائن ہو پھر رایا بھی خائن ہوا کرتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عادل اور ایک انصاف کرنے والے حکمران تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوا، کسی بھی علاقے میں مسلمانوں کو پستی کا، تکلیف کا، ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ حقوق کا اتنا خیال رکھا کہ بیت المال سے وظائف مقرر کر دیے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، کہا بوڑھا یہودی تھا، کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بیت المال کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کرنا ہے، میں بوڑھا ہوں، جب تک کماتا رہا دیتا رہا، اب میں دے نہیں سکتا اس لیے مانگ رہا ہوں۔ فرمایا ان کی جوانی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے تو اب ان کے بڑھاپے میں ان کو الاؤنس دے گے۔ آج یورپ جو بڑھاپے الاؤنس مختلف لوگوں کو دے رہا ہے، اولڈ الاؤنس جو مل رہا ہے، اس کی ابتدا خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ جس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ اربوں روپیہ، اربوں درہم و دینار روزانہ کے آتے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے طریقہ کار کے مطابق اس سے استعمال فرماتے کہ رایا عیاش بھی نہ بنے لیکن رایا کے تمام ضروریات زندگی جو ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے حالات زندگی کو ہم پڑھیں تو آپ نے بے شمار نیکیوں کا اجرا فرمایا ہے، ائمہ دین مقرر فرمائے، مؤذنین مقرر فرمائے، پولیس کا محکمہ مقرر فرمایا، فوجی سرحدیں مقرر فرمائیں، جدید اسلحہ حاصل کیا، جدید اسلحہ کے بڑے بڑے کارخانے آپ نے بنائے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر نے مسلمانوں کو سکھایا کہ اپنا اسلحہ خود تیار کرو، لوگوں سے مانگ کر، خرید کر، پھر اس اسلحے سے لڑنا، یہ گویا ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کا راز کسی غیر کے پاس ہے۔ یہ سیدنا عمر نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ اپنی ضروریات زندگی کے خود کفیل بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق کی قبر انور پر کروڑہ رحمت برکت نازل فرمائے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی، سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کی توفیق مرحمت فرمائے۔